سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان حضور پاک علیہ السلام کے آنے سے پہلے بالکل ڈرا ہوا اور سہما ہوا تھا، انسان نے اپنے آپ کو یہ سوچ رکھا تھا کہ وہ شاید دنیا کا سب سے نکما اور ذلیل اور کمتر درجے کا آدمی ہے اور کمتر درجے کی ایک مخلوق ہے، یہ انسان نے سمجھ رکھا تھا۔ اسی وجہ سے وہ لوگ پتھروں کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے تھے، مختلف جانوروں کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے تھے، پانی کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے تھے، درختوں کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے تھے، پھلوں کے سامنے اپنے درختوں کو جھکاتے تھے۔ اور ہم ہندوستانیوں کے لیے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ لوگ ان تمام چیزوں کے سامنے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ اگر یہ بات کہی جائے کہ ہندوستان میں لوگوں کے اور ماننے والوں کے اتنے دیوی دیوتا ہیں کہ اگر ہندوستان میں مردوں کی عورتوں کی مردم شماری کی جائے تو وہ 1 2 سال 3 سال 6 مہینے کے اندر پوری ہو جاتی ہے، اگر دیوی اور دیوتاؤں کی مردم شماری اگر کی جائے تو وہ صدیاں لگ جائیں گی، سالوں لگ جائیں گے، نسلیں ختم ہو جائیں گی۔ مگر جو غیر مسلم اور مشرکین لوگ ہیں ان لوگوں کے معبودوں کی اگر ہم مردم شماری کریں تو شاید نہ کر سکیں۔ تو کہنا یہ تھا کہ جب انسان جو من میں آتا ہے اس کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، کہیں لکڑی کے سامنے ہاتھ چھوڑ کر کھڑا ہے اور اس کے سامنے ڈرا ہوا اور سہما ہوا ہے، کہیں کسی درخت کے سامنے اپنے آپ کو نیچ سمجھ رکھا ہے کہ یہ درخت میرا معبود ہے، کہیں بندر کو یا کسی اور جانور کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، تو یہ معبود بنانا یہ انسان کو ریسرچ کرنے سے روکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ پتھر میرا معبود ہے، مجھے اس کے سامنے سر جھکانا ہے اور میرا حقیقی مالک ہے، تو وہ پتھر کے اوپر ریسرچ کیوں کرے گا؟ پتھر کے اوپر ہتھوڑا اور کیل کیوں چلائے گا؟ اس کے اوپر گرینڈر کیوں چلائے گا؟ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے وہ یہ میرا معبود ہے، اس لیے وہ پتھر کے اوپر ریسرچ کر ہی نہیں سکتا کہ پتھر میرا معبود ہے، اسے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ جو انسان دریا کو اپنا معبود مانتا ہے، پانی کو اپنا مالک مانتا ہے، وہ پانی پر یا دریا پر کیوں ریسرچ کرے گا؟ وہ اپنے معبود کی زندگی میں کیوں دخل دے گا؟ یہ جو انسان لکڑی کو درختوں کو اپنا معبود مانتے ہیں وہ اس پر کیوں ریسرچ کریں گے اور کیوں اس کے اوپر اپنے آپ کو تھکائیں گے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہمارے ملک کے لوگ گائے کو اپنا معبود مانتے ہیں، اپنا مالک اور اپنا خالق اور اپنا سب کچھ مانتے ہیں، اسی وجہ سے انہوں نے گایوں کے کاٹنے پر پابندی لگا دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کا معبود ہے، اسے تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں ترقی کا راستہ وہ حضور پاک علیہ السلام کے بعد آ کر ملا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ریسرچ کا تعلق، ترقی کا تعلق ریسرچ سے ہے اور ریسرچ عقیدہ توحید کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور جب عقیدہ توحید کے بغیر نہیں ہو سکتی تو معلوم ہوا کہ حضور پاک علیہ السلام سب سے بڑے داعی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو قوم ہر دنیاوی مخلوق کے سامنے اپنے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے کھڑی تھی اور اپنے سجدے کو، پیشانی کو زمین پر اس کے سامنے ٹیکے ہوئے کھڑی تھی، حضور پاک علیہ السلام نے اس راستے کے پتھر کو صاف کر دیا اور کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جب تمام جنات اور انسان ایسی حالت میں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقات کو انسان کے فائدے کے لیے اور اس کے نفع کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، لہذا اب انسانوں کو ضرورت نہیں کہ وہ کسی پتھر کے سامنے اپنے سر کو ٹیکے یا کسی درخت کے سامنے اپنے سر کو جھکائے یا آگ کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے ہاتھوں کو باندھ لے۔ اس بات کی اب کسی کے لیے گنجائش نہیں۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارا معبود نہ آگ ہے، نہ پتھر ہے، نہ لکڑی ہے، نہ درخت ہے، نہ حجر ہے، نہ شجر ہے، تو پھر اب انسان نے اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھنا شروع کر لیا۔ جب انسان نے اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھا تو پھر اس نے
لکڑی سے بھی مختلف چیزیں بنانے کے لیے ریسرچ کرنا شروع کر دی، پانی کو بھی مختلف جہتوں میں استعمال کرنے کی کوششیں شروع کر دیں، پتھر کو بھی تراشنا شروع کر دیا اور اس کے اوپر بھی ریسرچیں شروع کر دیں، اور دنیا کی بہت ساری چیزوں میں انسان جب اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا اور دنیا کی ساری مخلوقات اس کے سامنے نکمی اور زیر محسوس ہونے لگی، تو پھر اب انسان نے اس دنیا میں ترقی کی۔ یہ ترقی یوں ہی نہیں ہوئی بلکہ عقیدہ توحید کی بنیاد پر ترقی ہوئی، ورنہ اگر سارے کے سارے لوگ اور اس دنیا کے لوگ پتھر کو اپنا معبود بنائے پھرتے تو آج ہم لوگوں کو یہ سنگ مرمر دیواروں میں یا زمین پہ بچھانے کے لیے نہیں ملتا۔ اگر ہم لوگ درختوں کو اپنا معبود بنائے رہتے تو پھر درختوں کی لکڑیاں استعمال کرنے کے لیے ہماری مجال نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اس دنیا میں بھیج کر پوری انسانیت کے لیے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے سراپا رحمت اور ہدایت اور محبت کا نمونہ اور پیکر بنا کر بھیجا تھا، اور یہ انبیاء علیہم السلام ہیں جنہوں نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلایا۔ ورنہ جن قوموں نے اس دنیا میں تسلط اختیار کیا ہے ان قوموں کی تاریخ اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے تو انہوں نے اپنے علاوہ کسی اور کو اس دنیا میں رہنے کی گنجائش ہی نہیں دی۔ مثلا ہمارے ملک میں ایک قوم ہے آریہ، یہ آریہ سماج کے لوگ جو اونچی کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں، یہ مختلف ملکوں میں گئے، اور یہ جس ملک میں بھی گئے وہاں کے باشندوں کو یا تو انہوں نے قتل کر دیا یا انہوں نے ان کو غلام بنا دیا۔ چنانچہ یہ لوگ آسٹریلیا اور اس کے علاوہ دوسرے ممالک میں گئے اور ہمارے ہندوستان میں بھی آئے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ہی نہیں بلکہ جس قوم سے بھی ان کا تعلق رہا، یہ قوم حضور پاک علیہ السلام سے بہت پہلے کی۔ یہ جب ہمارے ہندوستان میں آئے تو انہوں نے ہندوستان کے اصل باشندوں کو کسی کو دلت قرار دے دیا، کسی کو شودر قرار دے دیا اور کسی کو چھتری قرار دے دیا، اور ان کے لیے یہ طے کر دیا کہ تمہیں ہماری ترقی میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہمارے درمیان رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ہم جو آج یہ سنتے ہیں کہ یہ فلاں دلت کے ساتھ یہ ہو گیا اور یہ دلت ہے، اور یہ دلت کیٹیگری ان لوگوں نے اس حد تک نیچے پہنچا دی تھی، اس حد تک نیچے پہنچا دی تھی کہ اس کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس لیے کہ آریہ سماج کے لوگ جو اپنا مذہبی گرنتھ پڑھتے تھے، اگر یہ دلت لوگ یا ان کا کوئی بچہ یا کوئی آدمی ان کا وہ گرنتھ پڑھنا شروع کر دے تو پھر یہ لوگ اس کو اپنے قبیلے کے لیے، خاندان کے لیے اور بستی کے لیے منحوس سمجھتے تھے اور اس کے زبان کو حلق سے کھینچ لیتے تھے اور کاٹ دیتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا جو آریہ سماج کے لوگ تھے اور برہمن لوگ۔ یا کوئی دلت مذہب کا آدمی راستے میں چل رہا ہے تو اس کے لیے اس طرح چلنے کی اجازت نہیں تھی، اس کے ہاتھ میں ایک ہانڈی ہوتی تھی، جس ہانڈی میں وہ تھوکتا تھا یا اپنی ناک صاف کرتا تھا، اس لیے کہ جس راستے سے برہمن یا آریہ گزر جائے اس راستے میں ان لوگوں کو تھوکنے کی بھی اجازت نہیں تھی، جو دلت لوگ ہیں یا شودر لوگ ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کو پیس کر انہوں نے ایسا کر دیا۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے آپ اور ہم سب واقف ہوں گے، یہ جب راستے میں چلا کرتے تھے تو انہوں نے اپنا معمول یہ بنا لیا تھا کہ سرکار سے ہم کوئی اسلام کی اشاعت میں تعاون نہیں لیں گے، اور یہ خالص اللہ کے لیے کچھ لوگوں کو ساتھ لے کر چلتے تھے۔ وہ لوگ اپنا کھانا پینا پکانا سب لیتے تھے اور کسی بستی کے پاس رکتے تھے اور اس بستی والوں سے اجازت لیتے تھے کہ ہم 2-3 دن اس جگہ قیام کرنا چاہتے ہیں، رکنا چاہتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ وہ لوگ بخوشی اجازت دیتے تھے کہ ان لوگوں کا کھانا اپنا، پینا اپنا، پہننا اپنا، اوڑھنا اپنا، لہذا ان لوگوں کو اس زمین پر رہنے کی اجازت دے دو۔ لیکن وہ لوگ چھپ کر یہ دیکھتے کہ یہ لوگ خالص اس مقصد کے لیے یہاں کیوں آئے ہیں،
ادھر خواجہ معین الدین چشتی اور ان کے ساتھی یہ کیا کرتے تھے کہ اپنا کھانا بنانا اور بس اللہ اللہ کی یاد میں، اس کے علاوہ کوئی اور مشغلہ نہیں۔ جب تیسرا دن اور آخری دن آتا ان کی یہاں سے رخصتی کا، تو یہ لوگ ایک عام سی دعوت کرتے اور گاؤں والوں اور بستی والوں کو حکم دیتے کہ گاؤں والوں آؤ، آج تم بھی ہمارے ساتھ مل کر کھانا کھا لو، یہ ہماری دعوت ہے۔ وہ لوگ نہیں آتے تو حضرت خواجہ معین الدین اپنے لوگوں کو بھیجتے اور وہ لوگ ان کو جا کر کہتے کہ خواجہ معین الدین نے جو بابا ہیں وہ تمہاری دعوت کی ہے، آؤ اور ان کی دعوت میں شریک ہو۔ تو وہ کہتے کہ بابا ہم بڑے لوگوں کی دعوت میں شریک نہیں ہو سکتے، ہم تو زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ بہرحال اصرار پر وہ لوگ آ جاتے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک بھنگی اسی دعوت کے دوران گزرا جا رہا تھا اور اس کے اوپر غلاظت کا پلہ تھا، وہ کسی کے یہاں سے صفائی کر کے آ رہا تھا۔ خواجہ جی نے دیکھا کہ یہ شخص کہاں جاتا ہے، لوگوں نے بتایا کہ یہ بستی کا بھنگی ہے اور یہ غلاظت صاف کرتا ہے، اسی کا ٹوکرا اس کے سر پر ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسے دعوت دو اور اسے بلاؤ اور اس سے یہ کہو کہ معین الدین چشتی خود تمہارے ساتھ کھانا کھانا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں معین الدین چشتی کے پیروں کی دھول نہیں، میں ان کے ساتھ کھانا کیسے کھا سکتا ہوں۔ بہرحال لوگ اسے بلا کر لے آئے اور وہ آ گیا تو حضرت نے حکم دیا کہ اسے نہلاؤ دھلاؤ اور صاف ستھرے کپڑے پہناؤ۔ چنانچہ اس بھنگی کو صاف ستھرے کپڑے پہنائے گئے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کر اس شخص کے منہ میں دیا۔ مورخ لکھتا ہے، لکھنے والا لکھتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھ سے بنا کر جو لقمہ اس بھنگی اور اس نیچ ذات کے منہ میں دیا تھا وہ پہلے مسلمان ہو گیا تھا، یہ لقمہ اس کے حلق کے اندر پہلے گر گیا۔ تو یہ ہے مسلمان کی تاریخ۔ مسلمان نے یا اسلام کے ماننے والے نے یا انبیاء علیہ السلام کے رکھوالے نے کسی نے بھی حکومت کا یا اپنی طاقت کا اسلام کے پھیلانے میں استعمال نہیں کیا، بلکہ استعمال کیا تو صرف اپنی محبت کا، اپنے اخلاص کا اور اپنے دین کا استعمال کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں کی شاہراہ پر چلنے کی توفیق نصیب